السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں پھر سے آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ قرآن سما اکیڈمی میں سو دعا پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم لوگ کہاں پر اسٹارٹ کر دیے تھے؟ 96 پہ، سورہ بقرہ 96 ہم نے جو ٹرانسلیٹ دیکھ رہے تھے 96 پہ اسٹاپ ہو گیا تھا۔ اب ہم کنٹینیو کریں گے 97 سے۔ اسٹارٹ کریں گے۔ حج کے مہینے معلوم مقرر ہے، چاہے جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جن سے باتیں نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، حج کے لیے ذات راہ لے لو۔ پھر شخص بہترین ذات راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرو۔ 198 تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب بھی عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور ان جیسوں میں طرح یاد کرو طرح ان سے تم سے پہلے ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ 199 پھر جہاں سے سب لوگ لوٹے وہیں سے تم بھی لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ 200 پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر تم یاد کرو۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ان کے لیے 202 ان کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ 203 آیت 203 چل رہی ہماری یہ۔ اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو، پھر ان دنوں میں مینا کے مکے کی طرف واپس میں جلدی کی طرف تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے ایک دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشارے کہ تقویٰ اختیار کرو، تم اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بے شک تمہیں اسی کے روز اختیار کیا جائے گا۔ 204 آیت اور اے نبی لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے جو آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلائی لگتی ہے، اور جو کچھ اسے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ 205 اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، قحطیوں کو اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ 206 اور جب اسے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر تو اسے غرور اور گناہ پر رتبہ اگاتا ہے، ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً انسان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ 207 اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسی ہاتھ سے بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ 208 اے لوگو جو ایمان لے آؤ، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تم شیطان کی قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 209 پھر اگر تمہارے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ 210 کیا اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلائے، اور فرشتے بھی ان کے مقابلے کا فیصلہ ہی کر ڈالے، آخر سارے
مہلت اللہ کی طرف لوٹے جائے گی. معمولات ہے وہ، معمولات اللہ کی طرف لوٹے جائے گی. 2011 پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانی دی، اور جو کوئی اللہ کی نعمت پانے کے بعد اس کے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. 2012 جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سزا دی گئی ہے، اور ان لوگوں کے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبے ہوں گے. اللہ جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. ان کے ساتھ ان سے براہ حق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کو فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا ہے. کتاب دی گئی تھی حالانکہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی تھی، پھر بھی ایمان لے آئے. انہوں نے اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کو راستہ دکھا دیا، اور جس لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. 2014 کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کے مانند مشکل پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے؟ ان کو سخت تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ ہے جو ان پر ایمان لے آئے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگے رہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. 2015 اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے اپنے والدین، رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں، مشفقین کے لیے خرچ کرو، اور تم بھلائی کے کام کرو، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. تم پر جہاد فرض ہے، جہاد کیا کرو، وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہی بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اے نبی، لوگ آپ سے حکمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہو میں لڑائی کیسے؟ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لوگوں کو اللہ کے راستے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام کو روکنا اور حرم سے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ نزدیک اس بھی بڑا گناہ ہے. فتنہ غازی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے. کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے پاس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے. تم میں سے شخص اپنے دین سے پھیر جائیں گے پھر وہ حالانکہ کفری ہے پر کفری مر جائے تو انہیں لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، وہ اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. اے نبی، لوگوں اپنے آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا تو کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور جو لوگ ان کے لیے کچھ فائدے بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ انہی فائدے سے بہت بڑا ہے. اور وہ اپنے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو کہہ دیجئے جو ضروری سے زیادہ. اللہ تمہارے لیے احکام اس طرح بیان کرتے ہیں اور غور و فکر کریں. 220 ہماری آیت کون سی چل رہی ہے ابھی؟ 220 آیت چل رہی ہماری. اپنے سامنے پہلی تو بات وضو کر کے قرآن
اوپن کر کے بیٹھیے، کیونکہ یہ ہمارا جو قرآن کا ٹرانسلیٹ چل رہا ہے، بلکہ ہمیں یہ سننے سے زیادہ ہمیں سمجھ کے عمل کرنا ہے. سو قرآن اپنے سامنے اوپن کر کے سنیے، جتنا ہو سکے غور فکر سے سنیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو کان کھول کر اور دل و دماغ سے اچھے سے سننا ہے. سو لہٰذا آپ لوگ پلیز قرآن اوپن کر کے سنیے. سو آگے بڑھیں گے. 220 کی آیت ہے. دنیا اور آخرت کی بابت اور لوگوں سے یتیموں کی بابت پوچھے ہے تو کہہ دیجئے ان کے اصلاح کرنے کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم اپنے اور ان کے خرچ اور رحم سہن اختیار رکھو تو وہ تمہاری بھلائی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے. اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، البتہ ایک ایمان والی لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگر وہ تمہیں بھلائی ہی لگی. اور تم مسلمان عورتوں اور مسکین مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے وہ تمہیں بھلا ہی لگے. یہ مشرک تو دوزخ کی طرح بلاتے ہیں، اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش طلب بلاتا ہے. وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر 221 آیت میں کیا فرمائے، لاسٹ میں کیا بولتے ہیں، آیات اللہ للناسی لہم یتذکرون. اللہ تعالیٰ دیکھیے میں یہاں پر اس لیے بیان کر رہی ہوں یہ آیت پہ رک کے کہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آیتیں بیان اس لیے کراتے ہیں کیونکہ وہ نصیحت پا سکے. آپ لوگوں کو اب سمجھنے آ گیا ہوں گا اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں قرآن میں. سو ہم لوگ انشاءاللہ جلد سے جلد ہم لوگ اس کی تفسیر دیکھیں گے. انشاءاللہ پیاری تفسیر ہے سورہ بقرہ کی بھی، جلد سے جلد ہم یہ ٹرانسلیٹ کمپلیٹ کر کے تفسیر دیکھیں گے. سو آگے بڑھتے ہیں. اور اے نبی، کون سی آیت چل رہی ہے ہماری ہے 222. اے نبی، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، تم حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے الگ رہو اور ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ یہاں تک اللہ نے تمہیں حکم دیا. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. 223 تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے، پاس تم جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور جاؤ، اپنی ذات کے لیے نیک کام آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک ایک دن تمہیں ان سے ملنا ہے، اور مومن کو خوشخبری سنا دیجئے. 224 آیت ہے، 224 آیت ہے ہماری. اور تم اللہ کے نام اپنے قدموں کے لیے استعمال نہ کرو، اور یہ قدموں نہیں ہیں یا قسموں ہیں. اور تم اللہ کا نام اپنے قسموں کے لیے استعمال نہ کرو، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی نہیں پاؤ گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اللہ تمہارے لیے قسم پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن وہ قسم پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے اختیار کیا، اور اللہ بہت خوب بخشنے والا نہایت حاصل کرنے والا ہے. 226 جو لوگ اپنی عورتوں کو پسند نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، جو لوگ یہاں پر بھی دیکھیں کتنی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، یہ کتنی بڑی ضروری آیت ہے. میں اس کی تفسیر بیان نہیں کر رہی ہوں لیکن آپ لوگ یہ آیت پڑھ رہے، میں جو ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں آپ لوگ سمجھ جاؤ. 226 آیت
جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں انہیں چاہیے کہ 4 مہینے انتظار کرے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ لوگ سمجھ جائیں گے یہ آیت کا، میں آگے تفسیر بیان کروں گی یہ آیت کا، لیکن میں اب تو ٹرانسلیٹ کر دی آیت کا، سو آپ لوگ سمجھ جائیے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میں جلد سے جلد میرا جو یہ قرآن اکیڈمی کا جو سفر ہم لوگ کا جوس 1 اسٹارٹ ہو رہا ہے، سو اس میں آپ لوگ اپنا ایڈمیشن دے سکتے ہیں۔ میں جلد سے جلد لنک فارورڈ کروں گی، آپ لوگ جتنا چاہے، جتنا حفظ کرنا چاہتے، جو حفظ کرنا چاہتے، ان میں نو لمٹ ہے، سو آپ لوگ وہ حفظ کی کلاسز میں جوائنٹ ہو کے قرآن سے کنیکٹ ہو سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو کے حفظ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں جلد سے جلد پوسٹ کروں گی، آپ لوگوں کی طرف جلدی بھیجوں گی وہ لنکس، آپ وہ لنکس اوپن کر کے اپن رجسٹر کر کے جوائن کریے۔ سو آگے بڑھیں گے ہم 227 آیت، اور اگر انہوں نے طلاق لینا ٹھان لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، اور مطلق عورتیں تیز ہے تاکہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھے، اور ان کے لیے حیض نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا ہے ان سے چھپائے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کرے، اور انہیں خاوند اگر اصلاح نہ کا ارادہ کرے تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں ان مدت میں لوٹا دے، اور دستور ہے کہ متقی عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حق ہے جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہے، مرد کے لیے ان کے فضیلت ہے، اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں 230 آیت ہے، 230 آیت ہے ہماری۔ پھر اگر وہ خاوند اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورتیں اس کے لیے حلال نہیں، یہاں تک کہ وہ یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے، پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں سے سابقہ میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں رجوع کر لے، اگر وہ خیال کرے کہاں پر تھی میں، ایک سیکنڈ، ان پر کوئی گناہ نہیں اور وہ رجوع کر لے، اگر وہ دونوں خیال کرے، اللہ کے حدیں قائم رکھے اور سکینے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ہماری آیت 230 تک کمپلیٹ ہو گئی، ہم لوگ کل کی کلاس میں 231 آیت سے کنٹینیو کریں گے سورہ بقرہ کا ٹرانسلیٹ۔ سو دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔